دیکھیے ایک ہے وحدت الوجود، یعنی یہ یہودیوں کا عقیدہ اور اس کو ہمارے بعض مسلمانوں نے اپنا لیا، کہتے ہیں ہر چیز اللہ ہے۔ صوفی حلاج نے کہا تھا ما فی جبتی الا اللہ، میرے جبے کے اندر اللہ ہے، یعنی میں اللہ ہوں، کہتے ہیں ہر چیز اللہ۔ ڈاکٹر اسار صاحب کی تھی، وہ کہہ رہے تھے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے کہتے کہ جو چیز بھی ظاہر ہے وہ اللہ ہے، اور اگر وہ نبی کی حدیث کو سامنے صحیح رکھ لیتے اللہ کے سامنے ایسی بات نہیں کرتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن میں یہ آیہ مبارکہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ وحدت الوجود کے لیے نص قطعی ہے۔ وجود ایک، اس کائنات کا اول بھی اللہ ہے، اس کا آخر بھی اللہ ہے، اس کا ظاہر بھی اللہ ہے، اس کا باطن بھی اللہ ہے، تو وہی وہ ہے اور ہے کیا؟ تو وہی وہ ہے اور ہے کیا؟ غالباً یہ تو حضرت جنید کا قول ہے، لیس فی جبتی الا اللہ، میرے جبے میں اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارا خیال وہ بس ہے اور نہیں بھی ہے، لیکن اللہ کا خیال اتنا پکا ہے کہ وہ ہے، اس نے یہ ٹھوس کائنات کی شکل اختیار کی ہے، اس کے سوا اس آیت کی کوئی اس کے لیے ہے ہم میں سے بعض لوگ ڈکشنری سے ترجمہ کرتے ہیں، اپنی رائے سے ترجمہ کرتے ہیں، نبی کی حدیث سے ترجمہ اور تفسیر نہیں کرتے قرآن کی آیت کی، اور جب ایسا ہوتا ہے تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بھائیو، قرآن پاک کی آیت ہے سورہ حدید کی، هو الاول، وہی اول ہے، والآخر، وہی آخری بھی وہی ہے، سب ختم ہو جائیں گے وہی رہے گا، هو الظاہر، وہ ظاہر ہے۔ وہ ظاہر کا معنی کیا لیتے ہیں کہ وہ یہ جو کچھ بھی ہے سب اس کا پرتو ہے، اسی کا عکس ہے، وہی ہے، بس اللہ ہی ہے۔ یعنی حدیث میں دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے اپنے بستر پہ آئے تو کہے اللہم انت الاول، تو سب سے پہلے ہے، فلیس قبلک شیء، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، کوئی نہیں تھا، تو ہی تو تھا، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور تو ہی آخر ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد وانت الظاہر، اور تو ظاہر ہے۔ اب یہ ظاہر کا معنی ہم اپنے صوفی میں کر لیا، انہوں نے عام طور پہ کر لیا، جو صوفیوں کی زبان تھی وہ کہہ کے لگے ظاہر ہے، ہر چیز اسی کا پرتو ہے، ظاہر ہے، حالانکہ حدیث اس کی شرح کرتی ہے انت الظاہر فلیس فوقک شیء، اے اللہ تو غالب ہے، تیرے اوپر کوئی نہیں، یہ ہے مطلب۔ لیکن وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب اور دیگر لوگ بھٹک گئے، کیونکہ اپنی مرضی یا اپنے ڈکشنری سے یا لوگوں کے صوفیوں کے اقوال سے قرآن کی شرح کی، انت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو چھپا ہوا ہے، تیرے پیچھے کوئی نہیں ہے، یا تو باطن کی باتوں کو جانتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا ظاہر کا کیا معنی ہے۔ ظاہر کے معنی غالب، اس کی میں 2-3 مثال قرآن سے دیتا ہوں۔ ظاہر کے معنی قرآن پاک میں غالب کے کیے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ سورۃ صف آیت نمبر 9۔ وہ ذات جس نے بھیجا ہے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے دینوں پر غالب آ جائے، لیظہرہ، اس کے معنی غالب آ جائے سارے دینوں پر۔ اور اسی طرح ایک اور آیت ہے سورہ فتح کی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، لیظہرہ، تاکہ وہ غالب آ جائے وہ دین، اور لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ بہت بڑا کفر ہے کہ اللہ کو، ہر چیز کو اللہ سمجھا جائے، بہت بڑا کفر ہے۔